बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोर कमांडर हाउस हमले में चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार पाया गया है। जीआईटी ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर दी है। इसके बाद के कानूनी मराहिल क्या होंगे, आज के प्रोग्राम में कुछ उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ऊपर चीफ जस्टिस साहब के अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने हुकूमत को कहा है कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल का आगाज़ नहीं किया जाएगा। क्या बुनियादी हुकूक मुयस्सर होंगे या नहीं होंगे? आर्मी एक्ट के तहत तो बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होता, अटॉर्नी जनरल का ये कहना था। और अपील के हक़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने की भी बात की है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने। तो ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा? फिर साइफ़र के मामले के ऊपर जो आज़म खान साहब साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहम इंकशाफात किए हैं, उस पर चेयरमैन पीटीआई पर कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हो सकते हैं और हुकूमत इस मामले पर क्या तैयारी रखती है? आइंदा इंतखाबात के हवाले से शुकूक व शुबहात में कितना दम है? मरदमशुमारी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम को, और क्या इंतखाबात मरदमशुमारी की वजह से ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं? असम्बलियों की तहलील का मामला है, ये वो अहम डेवलपमेंट्स हैं जी जिसके ऊपर हमने आज बात करनी है। और फिर हुकूमत एक ऑर्डिनेंस आज लेके आई है, तरमीमी ऑर्डिनेंस पेमरा का, जिसके ऊपर मीडिया की बरादरी में कुछ तकसीम शुदा रुझान सामने नज़र आया है। उसके ऊपर जो रद्द अमल है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। क्या इन तरमीम की मदद से हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है? मुसद्दिका ख़बर की बात की गई है प्रियम्बल में, और मुसद्दिका ख़बर की तशरीह कौन करेगा? हुकूमत करेगी। और फिर चैनल्स को बैन करने का जो इख्तियार है चेयरमैन का, वो एक कमेटी के हवाले किया जा रहा है। और सहाफ़ी अपनी ज़ाती हैसियत में ख़बर नहीं देगा, बल्कि वो चैनल की ख़बर होगी। और फिर पंजाब की सियासत की भी आज के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो ख़ानदानी तनाज़ात के बाद अब दोबारा से अमली सियासत में अपने पाँव जमा रही है, उनका क्या सियासी मुस्तक़बिल है? किस जमात के साथ उनका इल्हाक़ हो सकता है? तो पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं नईर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और साबिक़ चेयरमैन सेनेट भी हैं, मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो जो असम्बलियों की तहलील का मामला है, आज हमने देखा है एक आम शहरी की तरफ से वज़ीर आज़म को एक नोटिस भेजा गया कि ये गैर आइनी काम है। आपको पता ही है कि जो इस तरह के नोटिस होते हैं उनके पीछे इंटेंशंस क्या होती हैं। उस नोटिस में ये भी कहा गया कि हम अदालत से रुजू करेंगे अगर आपने वक्त से पहले असम्बली को तहलील किया। कैसे देखते हैं आपके, कोई हो सकती है इस तरह की चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप है, उसके ऊपर नज़र डालते हुए? शुक्रिया। देखिए, आइन में जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी टाइम भी प्रेसिडेंट को इस्लामी लीग की रेजोल्यूशन की एडवाइस दे सकता है। वो जो टर्न्योर है 5 इयर्स का पीरियड है, उसके अंदर किसी वक्त भी इस पर कोई कदगन नहीं है कि कब वो एडवाइस दे सकता है। 2 दिन पहले दे सकता है, 1 साल पहले दे सकता है, 6 महीने पहले दे सकता है। तो ये तो कोई कदगन नहीं है। इस पे पीपल्स पार्टी जो है वो भी एग्री करती है अब कि हम पहले करेंगे तहलील? वो देखें, ये टोटल डोमेन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव की है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी है, उसकी डिस्क्रिशन है। और वो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी अलायंस में है, हमारे चेयरमैन कैबिनेट के मेंबर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो कंसल्टेशन करे अपने अलाइज पार्टनर के साथ। ऑल्दो ये आइन में तो टोटल उसकी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो वो अपने इत्तेहादियों से ज़रूर बात करेंगे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर ये बात अपने इत्तेहादियों से करेंगे तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी कैबिनेट का मेंबर हैं, तो वो अपना एडवाइस उस स्टेज पे दे देंगे। सही। जो दूसरा मामला बुखारी साहब, वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ऊपर आज एक बड़ी अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हमसे इजाज़त के बगैर आप ये ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। अब आप समझते हैं कि ये जो अब इसमें बुनियादी हुकूक ना होने के मामले के ऊपर ज़्यादा बहस हो रही है कि जब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा फिर बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं, ये कितना वैलिड एक पॉइंट है जो लोग उठा रहे हैं कि ये कैसे रियासत फ़ैसला कर सकती है कि किन केसेस में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाएंगे? देखिए, ये जो कानून है आर्मी एक्ट
1952 کا، یہ ایک اسپیشل لا ہے اور یہ ریلیٹ کرتا ہے آرمی کے پرسنلز کے لیے بھی، اور پھر ان سویلینز پہ جو اس کی پروویژنس کو وائلیٹ کریں. تو کیونکہ آج یہ معاملہ سب جوڈس ہے، اور پھر وہ جو بحث چل رہی ہے، یہ آبزرویشنز آ رہی ہیں، وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا اپیل کا جو حق ہے اس کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سائڈ سے آرگومنٹس آ رہے ہیں. گورنمنٹ کے بھی آرگومنٹس آ رہے ہیں جنہوں نے یہ تجویز کیا کہ یہ مقدمات آرمی ایکٹ کے نیچے چلنے چاہیے، اور پھر کچھ لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے پرٹیکولرلی کہ یہ قانون ہیومن رائٹس سے متصادم ہے. تو لیٹ دی ورڈکٹ کم بائی دی سپریم کورٹ. صحیح. اور جو عمران خان صاحب کے بارے میں اب جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تفتیش مکمل ہے، میں قانونی پروسیس آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جے آئی ٹی کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں، اور جو باقاعدہ قانونی کارروائی ہے اس کا آغاز کس طرح سے ہوگا اور کون کرے گا؟ دیکھیے، جے آئی ٹی بھی انڈر دی لا کانسٹیچیوٹ کی جاتی ہے، یہ اختیار بھی فیڈرل گورنمنٹ کا. اور جے آئی ٹی سزا تو نہیں دیتی، وہ تو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، اور پھر وہ ٹرائل کورٹ کے پاس اپنی ریکمنڈیشن سبمٹ کرتی ہے. صحیح. تو اب وہ ٹرائل کورٹ کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو پھر کارروائی کا آغاز کورٹس کریں گی یا حکومت اس پہ کوئی کارروائی کرے گی؟ آبویسلی جے آئی ٹی گورنمنٹ نے کانسٹیچیوٹ کیا ہے نا، تو وہ تو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. جے آئی ٹی کا جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ انویسٹیگیشن کے ہیں، انٹروگیشن کے ہیں، اور پھر وہ ضابطہ فوجداری اس پہ لاگو ہوتا ہے. اس ضابطہ فوجداری کے تحت وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کریں گے عدالت میں. صحیح. تو بخاری صاحب، جو اب معاملہ ہے یہ سائفر کی پوری کہانی کا، اور اس پہ آپ نے بھی وزیر قانون کی جو گزارشات تھیں وہ سنی ہوں گی. بہت سارے قوانین کی وہ کہہ رہے ہیں خلاف ورزی کی ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے. آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک کاغذ جو کہ ظاہر ہے ایک سرکاری سیکرٹ کے طور پر موجود تھا، اور وہ کاغذ وہاں سے انہوں نے لیا، اپنی تحویل میں رکھا، پھر وہ گم کر دیا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس پہ ملٹیپل جو دفعات ہیں وہ لگیں گی سارے معاملے پہ؟ بالکل بڑا obvious ہے کہ ان کے اس حرکت سے جو اقدام انہوں نے اٹھایا، پاکستان کی سلامتی کو بہت سارا نقصان پہنچا. اور جب کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے اور جو پرائم منسٹر کا اوتھ لیتا ہے تو وہ پابند ہے اس اوتھ کا، اور جب وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو ایکسیس کسی شخص کے پاس قانون کے مطابق ہو، اس کو وہ افشا نہیں کر سکتا جب تک وہ ڈی کلاسیفائی نہ ہو سکے. تو اس لیے اگر انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو جو قوانین ملک میں موجود ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی تو ہوگی. صحیح. اچھا، جو سیاسی معاملات ہیں، کیونکہ یہ بھی خیر سیاسی معاملات ہیں لیکن عدالتوں سے متعلق ہیں، سو میں آپ کی قانونی رائے آپ سے لے رہی تھی. سیاست کے حوالے سے جو اس وقت سب سے بڑا خدشہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا اور آپ کے کان میں بھی یہ باتیں پڑی ہوں گی، اسلام آباد میں بہت رومرز ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو خدشات ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بالخصوص خدشات ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کوئی ایسا آ سکتا ہے جو لمبے عرصے کے لیے بیٹھ جائے اور وقت پر انتخابات نہ ہوں. اس میں کتنی صداقت ہے آپ لوگوں کو ایسے خدشات؟ آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی کہ پیپلز پارٹی کو خدشات ہے؟ آیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی، یا میں نے بطور سیکرٹری جنرل کوئی اسٹیٹمنٹ دی، یا ہمارے کسی اور ذمہ دار عہدیدار نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے اور الیکشنز میں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرے فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے انعقاد میں.
مطلب آپ یہ توقع کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو بھی جائے گا؟ ہماری توقع یہی ہے کہ آئین کے مطابق جو ٹائم فریم ہے اس ٹائم فریم میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اور جو مشاورت ہے نگراں سیٹ اپ کے لیے بخاری صاحب، وہ کس سطح تک پہنچی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑے اتحاد کی حکومت ہے، تو سب لوگوں سے مشاورت ہوگی یا صرف بڑی جماعتیں آپس میں مشاورت کریں گی؟ بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، یہ ساری جماعتوں کی بنیاد پہ یہ حکومت قائم ہے نا۔ ایک جماعت اپنی سپورٹ وڈرا کر لے اگر، تو پھر میجورٹی جو ہے وہ لوز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سوا سال جو گورنمنٹ رہی ہے وہ تمام اتحادیوں کی بنیاد پہ اور ان کی یکجہتی کی بنیاد پہ ہی رہی ہے۔ تو جہاں اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو جو حکومت کو لیڈ کرتا ہے اس کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ بھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیں، تو آبویسلی وہ اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیں گے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ جو ظاہر 90 یا 60 روز کے معاملات ہیں، اس میں جو ساری کی ساری معاشی پالیسیوں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آئی ایم ایف کے بارے میں بھی یہ دعوے لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے، آپ نے بھی، نون لیگ نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں ساری جماعتیں اس کو فالو کریں گی۔ بلا شبہ یہ ایگریمنٹ موجودہ حکومت نے کیا، اور موجودہ حکومت میں وہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیتی ہیں، ان کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ اور وہ کوئی یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، یا یہ وہ لوگ پالیٹیشین ایسے تو نہیں ہیں عمران خان کی طرح کہ کمٹمنٹ کر کے اور پھر اس کو ڈس آنر کیا جائے، اس ایگریمنٹ کی بریچ کی جائے۔ تو یہ ذمہ دار پولیٹیشنز ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ یا انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ ریاست کی بہاف پہ ہوتے ہیں۔ تو ریاست کے جو معاملات ہیں اور ریاست کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی بخاری صاحب، کچھ اور بھی آپ سے سوالات ہم نے کرنے ہیں، بریک لیتے ہیں جی۔ نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹے ٹیونڈ۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہم کریں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری صاحب سے۔ بخاری صاحب، آج ایک امینڈمنٹس آئی ہیں پیمرا آرڈیننس 2023 اور متفقہ طور پر وہ منظور بھی ہو گئی ہیں۔ ماضی میں ظاہر ہے میڈیا کو بہت زیادہ انہی چیزوں کے تھرو بلیک میل کیا جاتا رہا ہے۔ اس آرڈیننس میں کچھ تو اچھے سٹیپس ہیں، ایک مصدقہ خبر کی اور مس انفارمیشن کی بھی کلاز اس میں شامل کی گئی ہے، لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے پریامبل میں کہ مصدقہ خبر دے گا صحافی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں، کیونکہ خیر ہر لا ہی مس یوز ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ صحافی برادری سے کافی تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے، میں آپ کی رائے چاہتی ہوں کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، کوئی شعبہ بھی اس کو اس کی مرضی پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب آپ سسٹم میں انسٹیٹیوشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، اور مصدقہ خبر کے حوالے سے بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف ایسی خبر شائع کر دی جاتی ہے جو مصدقہ نہیں ہوتی یا فیک نیوز ہوتی ہیں، یا کسی کو اس کے کریکٹر ایسوسیشن ہو سکتی ہے اس سے، اور پھر آپ اتنی ہیڈ لائن لگائیں اور نیکسٹ ڈے آپ ایک چھوٹی سی 2 لائنوں کی تردید کر دیں، تو وہ جو ڈیمیج کسی پرسنالٹی کو ہو سکتا ہے، کسی انسٹیٹیوشن کو ہو سکتا ہے، اس کا کیا سد باب ہو سکتا ہے۔ تو سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جہاں پہ آبلیگیشنز ہیں وہاں رائٹس ہوتے ہیں، اور وداؤٹ آبلیگیشنز تو رائٹس انشور نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور ایک معاملہ جو پنجاب میں زرداری صاحب کی موجودگی سے بار بار اٹھتا ہے وہ ہے کہ آپ کی کیا
सियासी अरेंजमेंट हो रही हैं किन जमातों के साथ? कोई है पेशरफ्त टेंजिबल के जिसके ऊपर हम आपसे सवाल करें कि आप किसी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे पंजाब में? फिल वक्त तो नहीं, लेकिन सियासत में ऑप्शंस खुली होती हैं और अभी तक तो हम अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे। हमने इलेक्शन बोर्ड्स बना दिए हैं और हम अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगे प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ में। और अगर किसी स्टेज पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमें रजू किया गया फॉर इत्तेहाद, तो उसको पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ज़रूर एग्जामिन करेगी। बहुत शुक्रिया नईर हुसैन बुखारी साहब। ये जो मामला है पैमरा ऑर्डिनेंस का, इसी पे कुछ मज़ीद बात भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। उनसे पूछते हैं कि जो रिजर्वेशंस का इजहार है सहाफ़ी बरादरी की तरफ से, उसमें उनकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। अफजल भट्ट साहब, जो इस बिल की इंटेंशन को लेके सहाफ़ी कुछ सवाल उठा रहे हैं, और पाकिस्तान में जब भी ऐसी तरमीम आती हैं तो लोगों को डर होता है कि इन तरमीम के ज़रिए मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं जो इसमें जिन इनिशिएटिव्स का जिक्र मरियम औरंगज़ेब साहिबा कर रही हैं, वो कह रही हैं जी कि एक तो ये कि ख़बर कोई ज़ाती हैसियत में नहीं होती, चैनल उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। इसके अलावा चैनल को बैन करने का जो इख्तियार है चेयरमैन का, उसमें उन्होंने कमेटी डाल दी। फिर पीबीए की और पीएफजे की जो वहाँ पर एक नुमाइंदगी का जो मुतालबा था बड़ा पुराना, वो भी मंजूर कर लिया गया। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी तरमीम को? देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि यह ठीक है कि वो स्टेक होल्डर को इसमें एतमाद में लिया गया और ये कोई बिल्कुल आइसोलेशन में गवर्नमेंट ने किया और एक बड़े लंबे अरसे से ये डिस्कशन जारी थी। और इसके दौरान जाहिर है कि हमारे मुताबिक फर्ज किया कि आप खुद जानती हैं कि जो हमारा खास तौर पर ये मसला होता है जब कोई टीवी चैनल या अखबारात जो हैं वो 4-4, 5-5 माह तनख्वाह नहीं देते, तो हमारे लिए लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अखबारात के लिए तो आपको पता है कि कोसा जो एक्ट है 73, उसके तहत ITNE मौजूद है। वो अगर अखबारात के प्रिंट मीडिया के हवाले से तमाम केसेस डील कर देता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आती है, टीवी चैनल के फोटोग्राफर कैमरामैन की बात हो, डेस्क पे बैठने वाले हमारे असाइनमेंट एडिटर की बात हो, रिपोर्टर की बात हो, तो उनकी तनख्वाहों के हवाले से अगर कोई चैनल डिले करता था तो कोई ऐसा इदारा नहीं था जो जहां वो जाकर कंप्लेंट कर सके और वो इदारा उसकी दाद रसी कर सके। तो हमारा तो मुतालबा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी प्रिंट मीडिया की तरह पूरा सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुलाजम भर्ती कैसे होगा, अगर वो उसको फारिग करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसकी तनख्वाह में इजाफे का तरीकाकार क्या होगा। तो बहरहाल अभी तो क्योंकि उन्होंने पूरा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मिल सका, लेकिन ये क्या कहते हैं कि अगर 18-20 साल बाद चलो कम से कम हमें ये उम्मीद होगी कि आप हमारे वर्कर को कम से कम टाइम पर तनख्वाह तो कम से कम मिल जाया करेगी, तो ये चीज उसमें ऐड ऑन कर ली गई है। कोई आपको भी खदशा नजर आता है कि इससे मीडिया को कंट्रोल करने में भी हुकूमत के हाथ मजबूत हो जाएंगे? और देखें, वो दूध का जला जैसे जो है वो छाछ की फूंक फूंक कर पीता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि हमेशा जो है इस तरह के मामला से कवानीन का मिसयूज इतना हुआ कि अब जब भी नया कानून आता है तो डर लगना शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अवाम को, जिसके मतलब वो आता है। हालांकि कानून तो कोई भी बुरा नहीं होता, कानून कोई भी जब बनाया जाता है उनकी मंशा तो यही होती है कि अवाम को उसका फायदा पहुंच सके, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंदा बहना शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से ज़ाहिर माजी के तजुर्बात को देखते हुए ये शक्कू को शुबात मौजूद हैं। और लेकिन अगर मैं आज गुज़श्ता 8-10 साल की प्रैक्टिस देखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मीडिया को बंद करने के लिए किसी कानून की जरूरत रह गई है। जिसको दिल चाहे बंद कर दे, जिसको दिल चाहे चलने दे। लेकिन इसमें ये जो मुसद्दका खबर की और डिसइंफॉर्मेशन की तशरीह है, जाहिर है जो खबर है आपको पता है बहुत सारे सोर्सेज खबर देते हैं, और सोर्सेज की जो खबरें होती हैं अब उसको कोई कैसे साबित करता है, कैसे साबित नहीं करता। एक सहाफ़ी के पास खबर होगी, वो उसको नशर करेगा। तो ये तो जाहिर है एक बड़ी कदगन लगती है अपेरेंटली।
دیکھیں ہم نے ہمیشہ ہمارا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہم کو مادر پدر آزادی نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم کوئی ایکسٹرا جو ماورائے آئین کوئی پابندی ہوگی اس کو قبول کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اب اس معاملے پہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ بھائی ڈس انفارمیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, اور مس انفارمیشن کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں پہ آگے جب لا تو بن گیا ہے, جب ہم اس کے رولز بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو وہاں جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ تشریح کے ساتھ دیکھا جائے گا, اور وہاں ہمیں جو ہے وہ اس طرف دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کی کوئی غلط انٹرپریٹیشن نہ ہو جائے کہ کل ہمیں مصیبت پڑ جائے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. جی بہت ہی اہم یہ معاملہ ہے. پاکستان میں آزادی اظہار کی ایک طویل جد و جہد ہے, اور بالکل بٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی قوانین بنتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو انہی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے ان کی آرم ٹوئسٹنگ بھی کی گئی, میڈیا پہ قدغنیں بھی لگائی گئیں, صحافیوں پہ قدغنیں لگائی گئیں, اس لیے یہ خدشہ اپنی جگہ پر بہرحال موجود ہے. جی یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ چودھری شافع حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ سے ہوں گے, ان سے بات کریں گے کچھ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. اسٹے ٹیونڈ. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بات اب کریں گے پاکستان میں سیاست کا دل اور سیاست کا گڑھ پنجاب. اور پنجاب میں بہت ساری اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر بہت سارے الزامات ہیں, اور 9 مئی کے بعد وہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی وجود میں آئی, اور پاکستان مسلم لیگ نے بھی کافی اپنی تبدیلیاں کی ہیں پارٹی کی ہائرارکی میں بھی, اور اپنے جو ان کا اب سیاسی مستقبل ہے اور سیاسی پلانز ہیں کچھ اس حوالے سے بات کریں گے. چودھری شافع حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ کے. چودھری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اس سے پہلے ظاہر عملی سیاست میں نہیں حصہ لیا تھا, اور اب خبریں ہیں کہ آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز, تو اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ آن گراؤنڈ پالیٹکس جو ہے وہ میں نے 2004 میں سٹارٹ کی تھی, اور مختلف کیمپینز میں بھی دن رات حصہ لیا ہوا ہے, اور مختلف ڈسٹرکس میں ورکرز کے ساتھ انٹریکشن اور مختلف فوتکیوں پر جانا, حلقوں میں شادیوں پر جانا. تو کافی عرصے سے جو ہے 2004 سے جو ہے وہ آن گراؤنڈ پالیٹکس میں ہوں میں. مگر پہلے کانٹیسٹ نہ کرنے کی وجہ وہ یہ رہی ہے کہ بس خاندان کے 1-2 افراد کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہوتا گیا. شجاعت صاحب تو ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں کانٹیسٹ کروں, اور موقع وہ کہتے تھے کہ تمہیں ملے گا. تو اب انشاءاللہ میرا یہ کمنگ جنرل الیکشنز میں ایم پی اے کے لیے کانٹیسٹ کرنے کا پلان ہے. گجرات سے ہی کنٹیسٹ کریں آپ اپنے جو آبائی آپ کے حلقے؟ جی انشاءاللہ گجرات سے. جی بالکل. شافع صاحب جو اب تک ہمارے پاس جو خبریں آ رہی تھیں اس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. آپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کی شہباز شریف صاحب سے 20 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. مجھے بتائیے کہ یہ رانا صاحب کا بیان اس آپ کی ملاقات سے پہلے تھا, اور اس کے بعد پھر شہباز صاحب نے آپ سے یہ بھی کہا کہ رانا صاحب ہی کی سربراہی میں کمیٹی بنے گی, تو کہاں تک پہنچا یہ معاملہ؟ میں نے ایک چیز تو میں یہ کلیئر کروں کہ میں نے بالکل نہیں کہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب سے 20 سیٹوں کی بات ہوئی ہے. اچھا. میں نے کہا تھا کہ جب ہم ٹیبل پہ جب بیٹھیں گے تب کوئی اس طرح کی بات کریں گے. مگر شہباز شریف صاحب سے جو ڈائریکٹ بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہمیں جو ہے نا بیٹھنا چاہیے. تو اس پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب اور سعد الفق صاحب اور کچھ اور بھی نون لیگ کے لیڈران کی کمیٹی بنے گی, تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جائے گا. اچھا, اس پہ کوئی ہوئی پیش رفت؟ کیونکہ اب تو ظاہر انتخابات کی طرف جانے والا ہے پاکستان, تو کیا بات چیت ہو رہی ہے اس معاملے پہ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات چیت پہلے ہوئی تھی, تو پھر یہ کہا تھا انہوں نے کہ کمیٹی بیٹھے گی. تو اس کے بعد جو ہے مزید اس پر ابھی ڈسکشن فی الحال نہیں ہوئی, مگر ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس پر بیٹھ کے جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی چیز جو ہے وہ بات کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حلقوں میں
جو ہے وہ یہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے، اور کچھ حلقے جو ہیں وہ وہاں پر اوپن الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اوپن الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے کہ جو پنجاب میں صورتحال رہی، کیونکہ ایک الائنس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی تھا، پاکستان مسلم لیگ کا ان کی حکومت کے دور میں، اور پھر جس طرح کے الزامات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہیں، اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسی کارکردگی رہی پنجاب میں؟ آپ کو ڈیمیج ہوا جو اب الزام ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، یا آپ کو فائدہ ہوا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جماعت کے وزیر اعلیٰ تھے اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ بہت فائدہ لے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ اس سارے سینیریو میں۔ دیکھیں، جب بظاہر پی ٹی آئی تھی تو مجھے بڑا لگا تھا کہ شاید یہ چینج لے کے آئیں گے، مگر جب 2 سال گزر گئے تو یہ دیکھا کہ یہ تو کرپشن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے کہ پہلے 1 سال میں ہم لے کے آئیں گے، جوڈیشل ریفارمز لے کے آئیں گے، پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے، تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی۔ اور وہ جو دور تھا پنجاب حکومت میں، اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی۔ ہر 2 مہینے بعد آئی جی بھی چینج ہوتے رہتے تھے، اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیے گئے، بھرتیوں کے اوپر پیسے لیے گئے۔ تو ان چیزوں کا رکنا چاہیے تھا اس ٹائم، تو کسی نے نہیں روکا وہ 4 سال جو تھے، اور بڑی ایکسٹریم لیول پر کرپشن ہوتی رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا پہلے 1 سال میں کہ اگلے 4 سال میں جو ہے پنجاب میں 6 ہاسپٹل بنیں گے، مگر ایک کی بھی کھدائی نہیں شروع ہوئی۔ اور اس طرح کے اور بہت سے کام ہونے والے تھے جن کے وعدے کیے گئے، مگر کوئی سا بھی کام نہیں ہوا ایسا۔ لیکن اب جو سارے لوگ کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کے خاندان کے افراد بھی ہیں، اس پہ کیا آپ کے کامنٹس ہیں؟ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرپشن کے بالخصوص چارجز ہیں ان کا منطقی انجام ہونا چاہیے؟ کیونکہ بزدار صاحب کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں اور وہ سیاست سے الگ بھی ہو گئے ہیں۔ جی، جہاں بات ہے کرپشن کیسز کی، میں سمجھتا ہوں کہ آن میرٹ پہ جو ہے وہ کیسز جو ہیں جلد سنے جائیں، اور جو ایک پروسیس ہے اس کو ذرا فاسٹ ٹریک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ثابت ہو جاتا ہے 100% آن میرٹ کہ اس نے کرپشن کی ہے، تو اس کا پھر آگے رزلٹ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ اور پرویز الہی صاحب کی طرف سے بار بار یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہیں وہ، ایسے وقت میں جب آپ لوگ حکومت کا حصہ ہیں، یعنی کہ ایک خاندان کا ایک حصہ حکومت کا حصہ ہے، تو اس پہ کیا کامنٹس ہوں گے آپ کے؟ یہ تو کیسز جو ہیں یہ تو بڑی دیر سے ہی چل رہے تھے، اور اس پر تو میرے یہ کمنٹ ہیں کہ کسی قسم کی جو ہے ناجائز زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور میرٹ پہ جو ہے وہ کیس ہونے چاہیے۔ اچھا شافع صاحب، یہ بھی بتائیے کہ کیونکہ اب نگراں سیٹ اپ کا سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ مشاورت کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور آپ لوگ حکومت کا حصہ ہیں، کوئی مشاورت آپ لوگوں سے بھی ہوئی اس ضمن میں؟ کوئی رابطہ، کوئی آپ نے کوئی نام سوچے، آپ نے کوئی رابطہ خود کیا؟ نگران وزیر اعظم کے اوپر تو ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ اس کے اوپر ابھی فی الحال کوئی سیٹنگ ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں شاید ہو جائے۔ اوکے، اور یہ بھی بتائیے کہ جو وقت پر انتخابات کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، اب آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کنٹیسٹ کرنے کی تیاری بھی کر لی، اور ابھی آپ پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے منشور اور ان چیزوں پہ کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کو وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشنز، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے معاملہ؟ الیکشن میرے خیال میں کہ جو ٹائم ہے اس سے کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، اور پھر الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں زیادہ چانس ہے الیکشنز کا ہونے کا۔ صحیح۔ اور پاکستان اور تحریک اگر یہ جی اور کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے فیبری تک چلے جائیں، مطلب کہ کوئی پتہ تو نہیں لگتا۔ تو میں آپ نے میرے سے پوچھا ہے، میں آپ سے اپنا پرسنل ویو پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آخری سوال آپ سے، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ پنجاب کی سیاست میں ان کا الیکشنز میں ہونا نہ ہونا کس کو فائدہ پہنچائے گا، اور آپ کی اپنی رائے کیا ہے وہ جس طرح کے حالات سے اب دو چار ہیں؟
तहरीक इंसाफ की आप जो बात कर रही हैं, इन्होंने बड़े वादे जो किए थे, पहले हम साल में ये कर देंगे, पहले साल में वो कर देंगे, अगर याद किया जाए कुछ भी नहीं किया। दूसरा ये था करप्शन, उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी, करप्शन को नहीं रोका गया उस टाइम पर। और दूसरा ये है कि ये 9 मई को जो इन्होंने किया है, जो कोर कमांडर हाउस और जो आर्मी की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स इन्होंने जलाई और जो शहदा के मुजस्मे जो तोड़े गए, ये अपने आप तो नहीं हो गया, ये ऑब्वियसली इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी विद इन द पार्टी PTI के अंदर से ही कहा गया कि इधर उधर जाओ और ये हंगामा करो, ये तोड़फोड़ करो। तो मैं समझता हूँ कि आज जो सियासतदान हैं और जो लोग हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही बैठे हुए हैं, जो 24/7 जो है वो बॉर्डर्स की जो है हिफाजत करती हैं। सही। तो यूथ को भी चाहिए कि सोशल मीडिया की बातों पर यकीन ना करें, और अक्सर चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया में भी कट एंड पेस्ट करके लगाई जाती हैं, तो इस पर बड़ा ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शाफिज़ साहब हमसे बात करने के लिए। जी, चौधरी शाफिज़ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।